अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। इसराइल ने 9 सितंबर को अचानक कतर पर हमला कर दिया, जिसमें दोहा में हमास के रहनुमाओं की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया। हमले में खलील उल हया का बेटा, 3 मुहाफिज और 1 मुआविन समेत 6 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। हमला उस वक्त किया गया जब कतर में मौजूद हमास के रहनुमा इस तजवीज़ का मुआयना कर रहे थे, जिस तजवीज़ को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया की पोस्ट में 24 घंटे की डेडलाइन के साथ शाया किया था। वो तजवीज़ ये थी कि हमास को वो तमाम इसराइली मुग़वी जो हमास के पास मौजूद हैं या उनकी लाशें हैं, फौरी तौर पर वापस कर देनी चाहिए। इसलिए आपके पास 24 घंटे मौजूद हैं और मैं इसके अलावा आपको वार्निंग नहीं दूंगा। हमास की ये टीम दोहा में बैठकर इसी मौजू पर बात कर रही थी कि कैसे किसी अमन मुआहदे तक पहुंचा जा सके। माजी में भी कतर इलाकाई अमन के लिए इस किस्म की कोशिशें करता रहा है। कतर वो मुल्क है जिसने तालिबान से मुतालिक भी डेडलॉक डायलॉग होते रहे और इसका एक एग्रीमेंट भी मौजूद है। दोहा एग्रीमेंट को कतर क़याम अमन के लिए अपनी बड़ी कामयाबी करार देता है। इस बार गजा में होने वाली जारियत को रोकने के लिए भी कतर इसी किस्म की कोशिशों में मसरूफ था। कहा जाता है कि कतर को इस मामले में अमेरिका का एतमाद भी हासिल था। तो फिर इसराइल ने दोहा पर हमला क्यों किया? अमेरिका का फौरी मौक़िफ़ यह था कि इसराइल ने हमले से चंद मिनट पहले आगाह किया था, लेकिन हम हमले को ना रोक सके। अलबत्ता हमने कतर को आगाह कर दिया था, जबकि कतर का मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने हमें जब आगाह किया उस वक्त तक इसराइली हमले को 10 मिनट हो चुके थे। ख्याल रहे कि वो एक कतर है जहां अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस मौजूद है। कतर में कोई ऐसी हरकत नहीं होती जो अमेरिका की आंख से ओझल हो। अमेरिका की ये बेसेस लिसनिंग पॉइंट भी कहलाती हैं, क्योंकि अमेरिका यहां से ही पूरे खित्ते पर नजर रखता है। इस सब के बावजूद अमेरिका ने इस हमले की सारी जिम्मेदारी इसराइल पर डाल दी और अपना दामन बचा लिया। हमले के बाद खित्ते के तमाम ममालिक में शदीद तशवीश पाई जाती है। दुबई ने इस हमले को साजिश करार दिया है। लगता ऐसा है कि अब इसराइल को अमेरिका भी नहीं रोक सकता या रोकना नहीं चाहता। इसराइल अब तक 6 ममालिक को निशाना बना चुका है और गुज़श्ता 2 सालों में मुख्तलिफ ममालिक पर 14,000 से ज्यादा हमले कर चुका है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास में अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं होगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत 15 ममालिक ने इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी हंगामी तौर पर कतर का दौरा किया है और कतर पर हमले की पुरजोर मजम्मत की है। उधर यूएई ने इसराइल को एयर शो में शिरकत से रोक दिया है। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने मगरबी किनारे पर मजीद आबादकारी की मंजूरी दे दी है। मजीद 3400 नए घर बनाए जाएंगे। इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसराइली जारियत को आखिर कौन रोकेगा। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सारा मैंने अपने इंट्रो में बताने की कोशिश की कि किस तरह अमेरिका जो बज़ाहिर ये कहता है कि हमने इत्तला दे दी थी, लेकिन दूसरी तरफ से मौक़िफ़ ये है कि हमें अमेरिका की जानिब से उस वक्त बताया गया जब 10 मिनट हमले को ऑलरेडी हो चुके थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिया बहुत अच्छा दिया है, ब्रीफिंग अच्छी बड़ी दी। मेरे ख्याल में जो मेरा तज्जिया, मेरी एनालिसिस ये है कि नेतन्याहू या इसराइल जो भी अभी तक किया है, उन्होंने जो भी सिलसिला चल रहा है वो अमेरिकन लाइसेंस के बगैर नहीं आए। अच्छा, उनकी परमिशन के बगैर नहीं हुआ है, उनके नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता। इसराइल एक छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क नहीं है पूरा, मगर यह है कि उसको नेचुरली बैकिंग जो है वो सबको पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट के वो अमेरिका की है। ये कतर वाला किस्सा जो है ये बेसिकली मैं समझता हूँ इज द टोटल फेल्योर। इसराइल की तरफ से टोटल फेल्योर है और इवन मेरे ख्याल अमेरिकन की तरफ से भी फेल्योर है। ये डबल गेम खेली गई थी जो कहा जा रहा है। बिल्कुल नेतन्याहू ने जब अटैक किया था इसराइल, उस वक्त अमेरिका को बिल्कुल पता था, उन्होंने बताया था। ये भी रिपोर्ट्स हैं, ये भी कतर को भी उन्होंने बताया था, मगर जो आपने बिल्कुल सही फरमाया अभी कि जो टाइमिंग्स और वो सारी चीजें थी उसमें वो समझते थे कि जो हमास के लीडर्स वही हैं वो उसमें से खत्म हो जाएंगे जो नहीं हुए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कतर पे जो भी डिफेंस था, एयर डिफेंस का जो भी सारी चीजें थी, पेट्रियट मिसाइल से
जैसे आपने कहा बहुत बड़ा बेस है वहां अमेरिकन का, वहां से कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। कोई भी पता नहीं चला कि कहां से कौन सा अटैक करेगा। देखें, इतने एडवांस्ड वेपन्स के बावजूद, पैट्रियट मिसाइल्स के बावजूद, सब चीजें, अगर इसराइल की तरफ से कोई अटैक होता है तो आप क्या समझते हैं कि क्या रेडार पे नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, मगर वो ऑफ थे। बिल्कुल सुना है, ये रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा तो नहीं है। तो ये रिपोर्ट्स जो टोटली सारा जो गेम ये खेली गई है, इसमें मेरा ख्याल है कि कतर पे जो हमला था वो बेसिकली नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ भी है तो शायद वो समझते, मेरा ख्याल है समझ उनको थी कि नेतन्याहू समझता था कि इसमें हमास की जो बाकी थोड़ी बहुत लीडरशिप है वो भी खत्म हो जाएगी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। मेरा ख्याल है इससे ये जो अभी एपिसोड हुआ है इसमें बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। सिर्फ मेरा ख्याल है कि मेनली अमेरिकन की एम्बैरेसमेंट हुई है। चाहे कुछ भी वो इसराइल के ऊपर डाले, फिर भी ये है कि इसराइल खुल्लम खुला कहता भी है कि मैं अमेरिकन के लाइसेंस के बगैर कोई काम नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सारा किस्सा हुआ है, देखिए कतर तो एक मीडिएटर था, पीस लविंग कंट्री है, उनमें वहां बेइज्जती है। देखें, कतर ने हमेशा अच्छा रोल अदा किया है डिप्लोमेटिक लेवल पे। अब अफगानिस्तान और सऊदीया के बीच में करें, या सऊदीया और ईरान के बीच में कहें, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कहें, या सो मेनी अदर थिंग्स, और गाजा की जो अभी हो रही है सारी एफर्ट हो रही है, तो वहां तो वो ऐसी जगह है कतर की। और सिमिलरली अमेरिका ने अभी तो इतने बड़े तोहफे लेकर सदर ट्रंप साहब वहां गए, और ट्रिलियंस बिलियंस के सारी चीजें वहां बैठी हुई। छोटा सा मुल्क है और वहां सारी चीज वहां पड़ी हुई है, पेट्रियट मिसाइल भी ऑफ, सब चीज बैटरीज ऑफ कर दी गई। ये पूरा प्री प्लान लग रहा है प्री प्लान सारा चार्ट, मगर अनफॉर्चुनेटली हमास की लीडरशिप को वो निशाना तो बनाया था, वो नहीं कुछ कर सके। बेसिकली मेरे ख्याल में अभी देखो, इसकी कंडेमनेशन तो इधर किधर से आ रही है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जैसे आपने फरमाया वहां भी हुई है, तो सारी चीजें हुई हैं। कुछ पाकिस्तानी मंदूब और इसराइली सफीर के बीच में चिक चिक तो भी हुई है, थोड़ी हल्की फुल्की। कहने का मकसद ये है कि, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां गए हैं, सारी दुनिया में खास करके मुसलमान ममालिक जो हैं और दूसरे ममालिक भी जो वेस्टर्न कंट्रीज भी है, उन्होंने इस चीज को काफी कंडेम किया है कि ये इंटरनेशनल लॉ की बिल्कुल, और यूएन चार्टर की जो विमनाती है, और ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं समझता हूं, जो अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है, देखिए मैं समझता हूं कि ये जो इसराइल का हमला था, ये कतर के ऊपर हमला नहीं था। बेसिकली ये हमला उस जगह के लिए था जहां हमास के लीडर्स बैठ के आने वाले थे, या बात करने वाले थे, या रह रहे थे। बिकॉज इसराइल ने ये समझा कि शायद जैसे इस्माइल को ईरान में टारगेट किया, हिजबुल्लाह को मारा, दूसरों को बहुतों को मारा, ये भी एक इजी टारगेट होगा। एक्चुअली उन्होंने समझा के बाद में कर लेंगे। तो अब ये है कि फेस सेविंग के लिए अमेरिका तो पीछे चला गया। अब नेतन्याहू जो भी कहे, कुछ भी करे, मगर मेरा ख्याल है सबको पता तो है ही कि ये जो जंग हो रही है, शुरू से जो जंग हो रही है, उसमें इसराइल अकेला नहीं है। तो मिडिल ईस्ट की दीगर कंट्रियों के जो रिएक्शन होगा जो अभी तक आया, आप समझते हैं बस यही होगा, या कोई इसके अगेंस्ट कतर भी उसी तरह जाराना इकदाम उठा सकता है? क्योंकि दुबई की जानिब से जो रिएक्शन है, जो वर्ड अगर मैं उसे उर्दू में कहूं तो बाकायदा कहा गया है कि जैसे छुरा घोंपा गया हो हमारी पीठ में। इसी तरह यूएई ने आज जो एयर शो है उसमें इजराइल की शिरकत होना थी, उसे रोक दिया है। तो इब्तदाई तौर पर जो इकदामात हैं, कतर जो है वो गैस की सप्लाई भी इजराइल को बंद करने का सोच रहा है, जिस हवाले से भी मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये इकदामात यहीं तक होंगे, या कतर उसी तरह कोई फजाई हमला भी कर सकता है, बदला ले सकता है? मैं नहीं समझता कि कोई हमला होगा या जंग होगी। अच्छा। देखें, कतरी फॉरेन मिनिस्टर भी आजकल अमेरिका में बैठे हुए हैं, वही सारी बात होगी। इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, हल्का फुल्का नेचुरली कतर को भी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ, जैसे आपने यूएई वाले या अरब स्टेट्स जो वहां सराउंडिंग में है, वो समझते हैं कि आज कतर के ऊपर जो हमला हुआ है तो कहीं के और भी किसी मुल्क पे हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि जंग मुझे नहीं लगता कि होगी, या कतर रिटेलिएट इसी तरह से नहीं करेगा इसराइल के ऊपर। देखें, इसराइल के ऊपर हमला करना या उससे मुकाबला करना, वो अमेरिका से हमले करने के बराबर होगा, जो कोई नहीं करेगा। सिंपल एज दैट, कोई नहीं कर सकता।
کیونکہ نیتنیاہو جو لڑ رہا ہے وہ نیچرلی اور وہ اس کا لڑ ڈاکٹر رہا صاحب ہے اس کا ہم ثبوت بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ایران نے زیادہ ٹف ٹائم دیا اسرائیل کو تو پھر جواب میں امریکہ سے حملہ آیا. آیا بالکل کھلم کھلا اوپنلی اسٹیٹمنٹس میں کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کھلم کہا جی انکنڈیشنل یہ دے دیں انکنڈیشنل سارے رہا کریں ہم یہ نہیں کریں گے. کئی ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس آئی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کوئی. دیکھیں حماس جو ہے بیسیکلی جب سے اکتوبر میں وہاں حملہ ہوا اس کے بعد سارے ان کے جو یرغمالی رکھے ہوئے ہیں حماس نے اگر شروع میں ہی جیسے دیکھو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انکنڈیشنلی سب لوگوں کو رہا کر دیں ورنہ ہم جنگ جاری رکھیں گے. میرے لحاظ سے آج بھی میں کہتا ہوں میں شروع میں بھی میرا خیال کہتا رہا ہوں ہر جگہ پہ کہ جب تک یہ حماس ساری چیزیں رہا نہیں کریں گے جو ان کے انہوں نے یرغمالی اپنے پاس رکھے ہوئے تب تک یہ فلسطینیوں کو مارتے رہیں گے جنگ ختم نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ سمجھتے ہیں اگر سوال آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آگے کیا ہوگا آگے قطر وغیرہ کوئی نہیں ہے ان کو اٹیمپٹ کرے گا یا اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا. اب امریکہ نے تو اپنی جان چھڑا لی. اب جو ٹائمنگ سی آپ نے بات کی ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ چیز ہوئی ہے مگر یہ ہے کہ یہ this was a total failure on the part of Israel and even on the part of Americans کہ بھئی یہ ان کے حماس کے لیڈرز کو کچھ کر نہیں بیٹھے. امبیرسمنٹ تو ہوئی ہے مگر یہ کہ آگے کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ دنیا چھوٹی ہو چکی ہے. سارے مسلمان ملک بہت ناراض ہیں اور وہ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کل اگر اس قطر کے اوپر جو اتنا پیسفل کنٹری ہے جہاں امریکن اتنا بڑا بیس ہے جو میلیٹری رول ادا کرتا ہے اور سب کی خیر خواہ والا ملک ہے اس کے اوپر اگر یہ کر سکتا ہے تو کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے. وہ نیچرلی ہم جو ہے پاکستان کی پالیسی بھی کھلم کھلا یہی ہے. ہم قطر کے بعد ہمارا پرائم منسٹر وہاں پہنچا ہوا ہے فارن منسٹر وہاں پہنچا ہوا ہے. سارے جو بھی ہیں ہم جو قطر کے ساتھ سولیڈیرٹی کے ساتھ لڑے ہیں. سیکورٹی کاؤنسل میں ہمارا مندوب جو ہے اور سارے 15 ملکوں نے باقاعدہ سارا ریزولوشن پاس کیا ہے. آلدو اسرائیل کا نام نہیں لیا مگر نیچرلی کنڈمنیشن تو ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ اس میں کافی جو ہے کنڈمنیشن ہوئی ہے. خاص کر کے اسرائیل کو تو اگر پرواہ نہیں بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ امریکنس کو ہوئی ہے. اب وہ امریکنس آگے کیا کریں گے کس طرح سے مسئلہ حل کریں گے بٹ اسٹل آئی تھنک حماس اگر ان کے لوگ چھوڑ دیتا ہے سارے تو شاید پھر غزہ کا جو سلسلہ ہے یا کچھ فلسطینی جو ہیں وہاں جنگ شاید کم ہو جائے نہ ہو. کیونکہ آج تو نیتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ وہاں سے 2 اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ جی بالکل خالی کریں غزہ کو. دوسرا کہا ہے کہ فلسطین کی ریاست بنے گی ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیز جو ہے نئے مکانات کی تعمیرات کی آج منصوبے پہ دستخط بھی انہوں نے جی وہی چیز ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بیسیکلی یہ جو اسرائیل کو اصل مقصد جو ہے امریکنس اور ویسٹ کا ہوگا جو بھی ان کا ہوگا کہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ رقبہ دیا جائے. بے شک آپ سنائی ڈیزرٹ سے لے لیں یہ 67 سے جو وار شروع ہوئی تھی آگے چل کے جو بھی یہاں گولان ہائٹس ہیں غزہ کا علاقہ ہے دوسرا تو ایک اسرائیل بہت کافی خطے کے ساتھ ایک ملک بن جائے گا. اور پھر دیکھیں ریکگنیشن تو آلموسٹ ہو ہی چکی تھی اس وار سے پہلے. یو اے میں بھی آگے تھے انہوں نے ریکگنائز کیا بحرین نے ریکگنائز کیا سوڈان نے ریکگنائز کر لیا سارے سعودی عربیہ نے صرف نہیں کیا ہوا تھا. تو یہ جنگ شروع ہو گئی تھی حماس نے سٹارٹ کر دی ہے. تو اب ٹینشن جو ہے سارے ایریا میں اتنے ملک سیریا تو خیر ان کے کنٹرول میں ہو گیا پھر بھی وہاں ٹینشن ہے. ایران چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی کچھ ہڈیاں توڑ دی گئی ہوئی ہیں مطلب وہ تو آگے چل کے مگر ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے لبنان میں ایک حزب اللہ چلا گیا تو ایک حزب اللہ تو نہیں ہے کئی حزب اللہ وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سارا سلسلہ چلا ہے اوور آل جو لگے گا اس ایریا میں جو ٹینشن ہے اس کو ختم کرنے میں میرا خیال ہے کہ سیریسلی ملکوں کو سوچنا چاہیے. نہیں تو اگر ایسی آگ اگر لگی رہی اس ایریا میں اور مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پہ دوبارہ آ گئے تو سچویشن بڑی خراب ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا نیتنیاہو کا جب ویڈیو بیان سامنے آیا تھا 2 روز قبل جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ہمارا چونکہ 9/11 ہے اسی طرح جس طرح پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے کارروائی کی تھی ہم بھی جہاں جہاں حماس کے لوگ موجود ہوں گے یا ہمیں خطرہ پہنچانے والے موجود ہوں گے ہم وہاں کارروائی کریں گے. جس کے بعد پاکستان کا بھی تذکرہ ہونے لگا. خاتم بدہن خدا نہ خواستہ
کیا صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل یہ امکانہ حرکت بھی کرے کہ پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کے اسٹرائک کرنے کی کوشش کرے؟ نہیں، ایسا امکان نہیں کرے گا. پاکستان ایک بہت اسٹرانگ ملک ہے، ایک نیوکلیر کنٹری ہے. ہمارے پاس اپنا بڑا زبردست ڈیفنس فورس ہے. پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے. ہمارے تعلقات جو چائنا کے ساتھ ہیں وہ زبردست قسم کے ہیں. ایسا کوئی ملک آسانی سے ایسی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ اسرائیل جیسا ملک کہ پاکستان کے اوپر آ کے اس طرح سے کرے گا. اسامہ بن لادن کا بے شک وہ چک چک تو ہوئی ہے. سیکورٹی کاؤنسل میں اس کے سفیر نے بھی کہا، دوسروں نے کہا. That was a total situation altogether. وہ ڈفرنٹ سچویشن تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو بھلا جو بھی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ اسامہ بن لادن وہی تھا. 9/11 کا تو قصہ لمبا ہے، اس میں نہیں جا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اتنا. نہیں تو اس پہ تو کئی تبصرے کی جا سکتے. دیٹ واز ٹوٹلی اے ڈفرنٹ ایپیسوڈ آل ٹوگیدر. یہ جو نیتنیاہو ابھی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کام جو باقاعدہ، یعنی انہوں نے تو ہر لا دنیا کا، UN کا، انٹرنیشنل لا کو توڑا ہے. اور اتنے ظلم اور جینوسائیڈ، میرا خیال ہے کہ وارز کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں، بہت کم ایسی ہسٹری ملے گی کہ کھلم کھلا بمبارڈمنٹ سویلینس پہ ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا کرنا نہیں ہے. انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ تعداد جو غزہ کے اندر صرف شہداء کی وہ 80,000 سے زائد ہے. جیس بالکل صحیح ہے. 86-87 ہے ایگزیکٹلی. اور پتہ نہیں کتنے زخمی، ڈسپلیسمنٹ کتنی ہوئی ہے. 35,000 اس میں چلڈرن بتائے جا رہے ہیں. اگر آپ وارز کا لے لیں، سیکنڈ ورلڈ وار کا لے کے دوسرا لے کے، یا یوگوسلاویا کے ساتھ کیا ہوا، دوسروں کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بوسنیا کا قصہ بھی صاحب کو یاد ہوگا، ملوسیوچ اور یہ سارے جنہوں نے ظلم کیے تھے. ایک وہ ساری چیزیں اسی طرح سے یہ جو ہوا ہے یہاں جینوسائیڈ. اسرائیل مسلمانوں کے ملکوں کے بیچ میں ایک ٹکڑا ہے، سراؤنڈنگ میں سارے مسلمان ہیں. وہ اسی جگہ پہ نہیں ہے کہ سیف ہیون ہے، کہیں جرمنی میں یا فرانس میں نہیں ہے اسرائیل کہ وہاں سے ان کو سپورٹ مل جائے گی. مگر ٹھیک ہے، مگر میرا خیال ہے کہ امریکنس بھی یہی سوچیں گے کہ اسرائیل کے تعلقات مسلمانوں کے ساتھ اچھے کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اور امریکنس نے یہ کوشش کی تھی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکنس یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا جو آپ نے سوال پوچھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ہوگی تو پھر تو ورلڈ وار لگ جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. ابھی انڈیا کو جو جوتے پڑے ہیں وہ کیسے پڑے اس پہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے جو سوچا تھا وہ کیا سوچا تھا؟ بڑا پتہ نہیں کیا سوچا تھا. اس کو تو یہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے یہ سلسلہ سارا ہوگا. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کے پاس معیشت سٹرونگ ہے، پاکستان سے کئی گنا بہتر ہے؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا قطر کا $16 بلین سے بھی زائد کا ان کا دفاعی بجٹ ہے. اس کے باوجود اب انہیں ضرورت پڑ رہی ہے، انہیں پراپر اسی طرح فوج درکار ہوگی جس طرح پاکستان کے پاس ہے، یا ٹریننگ کی ضرورت ہے انہیں مزید جتنی وہاں پہ فوج ہے؟ اسلحہ تو ان کے پاس رافیل بھی موجود ہیں، دیگر طیارے بھی موجود ہیں، اسلحہ بھی موجود ہے، لیکن اس ظاہر اسلحے کو چلانے کے لیے ایک منظم فوج کی بھی ضرورت پڑتی ہے جس طرح پاکستان کے پاس ہے. تو مڈل ایسٹ کو اب ضرورت پڑ رہی ہے یا ہمیشہ کی طرح وہ پاکستان کی طرف دیکھے گا جب کوئی مشکل وقت آئے گا؟ آئی اوپنر دیکھیں، پاکستان نے ڈیفنس کے فیلڈ میں گلف کنٹریز کی بڑی مدد کی ہے. ان کو ٹریننگز دی ہیں باقاعدہ. ان کے آفیسرز نے بڑی بڑی اسٹاف کالجز میں یہاں ہمارے یہاں ٹریننگ لیتے رہے ہیں اور لے رہے ہیں ابھی تک. تو یہ جو سارے جو ہیوی مشینری ساری چیزیں ہیں ابھی بھی دوحہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ امریکن سے چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو ہے. بات دراصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ایک آئی اوپنر ہے اور سارے ملک جو ہیں مسلمان ملک ہیں ڈیفینیٹلی اپنی ڈیفنس بجٹ اور ڈیفنس جو سارا ارینجمنٹس ہے ان کو ریویو ضرور کریں گے. اور وہ ایک الرٹ رہیں گے کہ ہاں کسی وقت بھی کچھ بھی یہ اسرائیل جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے میرا خیال ہے تیاری تھوڑی زیادہ ہوگی. جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہوگا. پاکستان ایسا ملک ہے، ہماری فوج ماشاءاللہ دنیا میں ون آف دی بیسٹ آرم فورسز ہیں. وہاں جو بھی ہے پیورلی ٹرینڈ اینڈ ڈسپلن فورس ہے ہمارا. اور ہم کافی جو بھی ہے مدد کرتے ہیں مسلمان ملکوں کی، جب ساری حدوں کے اندر رہ کے مدد ہوتی ہے. بالکل وہاں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو نیوکلیئر بھی ہے اور ماشاءاللہ میسائل ٹیکنالوجی ہماری بڑی ایڈوانسڈ ہے. اور ایسا اچھا جو سارے دوسرے ممالک ہیں نیچرلی پاکستان ان کی جو بھی جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کرتا ہے بالکل، اور کرتا رہے گا میرا خیال ہے. اور آخر میں کہہ دیجیے گا کہ مستقبل قریب میں
آپ اسرائیل کی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں سارے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ غنڈہ گردی بڑھتی جائے گی، یا امریکہ ہی صحیح، کوئی اور مسلم ملک صحیح، کوئی شٹ اپ کال دے گا اس طرح کہ اسرائیل پھر یہ دوبارہ ایسا کبھی نہ کرے؟ شٹ اپ کال تو اسرائیل کو نہیں دے گا، مگر یہ ہے کہ آلموسٹ دیکھیں اسرائیل جتنا کچھ کرنا تھا وہ کر چکا ہے. وہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جنرلی لوگوں نے کافی ایسی رپورٹس ہیں جو ٹھیک ہے حماس کو بالکل تو نہیں ختم کیا انہوں نے، مگر یہ کہ نیچرلی ان کی کمر تو توڑ دی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موومنٹس جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. وہ لوگ مر جاتے ہیں، موومنٹ ختم نہیں ہوتی، کوئی بھی ہے وہ موومنٹ رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ امریکنس بھی یہ سوچیں گے ڈیفینیٹلی کہ اس ایریا میں ابھی یہ جو فیلیور ہوا ہے اور جو غلط قدم ہوا ہے اور جو غلط فیصلہ ہوا ہے یہ نیتن یاہو کی طرف سے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں امریکنس بھی شامل ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آئندہ ایسے قسم کے اقدامات کے لیے 2 دفعہ ضرور سوچیں گے. اور میرا خیال ہے اب تو وہ سوچیں گے کہ ڈپلومیٹکلی دوسرے لیول پہ، کیونکہ دیر از اے لاٹ آف اینگر within the Islamic community جو بھی ہے مسلم، جو ان کو سب کو راضی کرنا پڑے گا اس طرح میں مڈل ایسٹ کے، کیونکہ وہاں جب تک کہ آگ لگی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی انہوں نے یہ کام کر کے انہوں نے اپنے لیے زیادہ مشکلاتیں پیدا کر دی ہوئی. یہ ہے جو پاکستان بہت بڑا اس میں اسپیشل پارٹ پلے کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا سیکورٹی کاؤنسل میں بھی کس طرح سے ہم نے بڑا ایگریسولی، پرائم منسٹر صاحب بھی قطر گئے ہیں، کوئی کم نہیں ہے. پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور ماشاءاللہ جو ہے ہمارے ان کے ساتھ جو بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی کام ہوا ہے، یہ جو سلسلہ کیا ہے اسرائیل کی طرف سے ود دی بیکنگ آف امریکنس، جو رپورٹس ہیں، یہ آئندہ میرا خیال ہے ایسے کام کرنے کے لیے 2 دفعہ سوچیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر اللہ شیخ صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، اور قطر میں ہونے والے حملے کے بعد عالمی دنیا کیا سوچ رہی ہے اور اسرائیل کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ممکنہ طور پر. کیا یہ سفارتی لا تعلقی تک محدود ہوگا یا قطر کوئی اس کا جواب بھی دے سکتا ہے جنگ کی صورت میں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو خطے میں صورتحال کیا ہوگی؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کا اسپیشل اس حوالے سے دورہ بھی کیا ہے اور پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے. اس سے قبل اسرائیل جو ہے 7 سے زیادہ ممالک پر، اسلامی ممالک پر حملے کر چکا ہے، جس میں 14,000 اسٹرائک سے زائد شامل ہیں. آنے والے دن مڈل ایسٹ کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کس طرف جائے گی، ظاہر ہے یہ وقت بتائے گا. ایک بریک لیں گے اور ملک کی سیاست پہ کچھ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہے گا.